رانا ثناءاللہ صاحب، آپ کا کیا اندازہ ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ساتھ ہے یہ اگلے 5 سال چلے گا؟ دیکھیں جی، یہ جو ساتھ ہے، یہ موجودہ جو اس وقت نظام ہے یا موجودہ جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے، اس کے بغیر یہ چل ہی نہیں سکتی۔ یہ جو نمبر میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے یہ اسپیشل سیٹوں کے فیصلے سے، ایون دین پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جو کولیشن ہے اس کے بغیر یہ سسٹم نہیں چلے گا، اور اس بات کا احساس پیپلز پارٹی کو بھی ہے، اس بات کا احساس ہمیں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی جو ہے وہ دوسری رائے نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ جو افواہ ہے یہ بالکل بے معنی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو یعنی یہ بات کی گئی کہ جی فیلڈ مارشل جو ہیں وہ آنا چاہتے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں۔ دیکھیں، میں یہ بات واضح کر دوں، اسیسمنٹ ہوتی ہے، آپ جن لوگوں سے ملتے ہیں، جن سے بات کرتے ہیں، وہ بندہ جو ہے نا وہ یونیفارم میں ہی رہے گا۔ کب تک رہے گا یہ تو میں جو ہے وہ اس بارے میں تو میں بات نہیں کرتا، لیکن یونیفارم سے وہ گھر جائے گا، کسی جو ہے وہ اس قسم کے آفس میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بتائیں سلیم مانڈی والا صاحب کہ جب ہم پیپلز پارٹی پنجاب کے کسی رہنما سے، کسی ایم این اے سے، آفس بیرر سے بات کرتے ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے خلاف شکایتوں کا دفتر کھول دیتا ہے۔ جب آپ جیسے کسی رہنما سے بات کرتے ہیں جس کا تعلق سندھ سے ہے تو آپ بڑی نارمل باتیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، ہم چلیں گے، اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ کیا پیپلز پارٹی پنجاب جو ہے اس کا کیا پرابلم ہے پھر؟ نہیں، دیکھیں، پیپلز پارٹی پنجاب کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یا ان کی جو نیڈز ہیں بینگ ان دا گورنمنٹ، تو وہ جب نہیں ایڈریس ہوتی تو وہ پھر ان کے گلے ہوتے ہیں اور ان کے پرابلمز ہوتے ہیں۔ تو پنجاب میں آبویسلی کیونکہ پیپلز پارٹی کا نمبر بہت کم ہے تو ان کی چیزوں کو اتنا اٹینشن نہیں دیا جاتا، اور اس کی وجہ سے وہ ہمیں بھی آ کے کمپلین کرتے ہیں، قیادت کو بھی کرتے ہیں۔ اور لیکن آپ کی لیڈرشپ تو بہت کمپنسیٹ کرتی ہے۔ سندھ گورنمنٹ پنجاب میں ہاسپٹل کھول دیتی ہے۔ جی ایسے بالکل ہے، اس دفعہ ایسے ہوا ہے۔ تو اس پہ اعتراض تو نہیں کرتی پنجاب گورنمنٹ؟ نہیں، پنجاب گورنمنٹ تو دیکھیں نا، وہ تو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ پنجاب گورنمنٹ اگر وہاں رسپانس نہیں کر رہی ہمارے لوگوں کو تو وہ پھر ہماری طرف آتے ہیں، تو ہمیں تو اپنے لوگوں کو ایشوز کو سننا ہے اور ان کو جو چیزیں کرنی ہیں وہ ہمیں کرنی ہے۔ تو رانا صاحب اس میں اگین مطلب یہ اٹس پارٹ آف، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے۔ میر صاحب بات یہ ہے کہ سیاست تو پیپلز پارٹی نے کرنی ہے اور پی ایم ایل این نے بھی کرنی ہے۔ باقی رہی کہاں تک اس بات کا کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے اور گورنمنٹ کو نہ صرف گرانا نہیں ہے بلکہ گرنے نہیں دینا، یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی کی بھی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے۔ چلیں اب ذرا ویورز جو ہیں وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی کل مولانا فضل الرحمان صاحب سے بڑی خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی ہے، تو اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے جو کے پی کے میں سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے وہ تھا۔ اچھا، تو اب اس کا مطلب ہے آپ مولانا صاحب کے ساتھ مل کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ جی، ہم وہاں پہ چاہتے ہیں کہ اگر وہاں پہ کچھ ایسی صورتحال ہے کہ مولانا کے پاس جو ووٹ ہیں، جو ووٹ ہمارے پاس ہیں، اگر وہ اور پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، اگر ان کو مل کے اچھی ترتیب اور وائزلی ان کو اگر استعمال کیا جائے تو شاید 1-2 سیٹیں جو ہے وہ ہم زیادہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ان کے ساتھ تھا کہ آپ اس بارے میں جہاں پہ آپ تعاون کر سکتے ہیں آپ کریں، جہاں پہ آپ نہیں کرنا چاہتے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو علی ظفر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بھی بڑی کوشش کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعاون حاصل کیا جائے، آپ کو تو کامیابی نہیں ہوئی۔ کیا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو کامیابی مل جائے گی تو پھر آپ کے جو سینٹ کے الیکشن میں جو رزلٹ ہے اس پہ اثر تو نہیں پڑے گا؟ جی دیکھیں، یقینی طور پہ ہم نے کوشش کی اور اس میں ابھی بھی کرتے رہیں گے، لیکن فی الحال تو ناکامی ہوئی، ہماری کوئی کولیشن نہیں ہو سکی اپوزیشن کے لیے۔ بہت ساری چیزیں تھیں جس پہ ہم نے ایک طرح سے ایگریمنٹ ہو گئی تھی، جو اصولی فیصلے تھے وہ ہو گئے تھے، لیکن بہرحال ابھی تک کوشش جاری ہے، اس میں کامیابی تو نہیں ہوئی۔ جہاں تک تعلق ہے
سیٹس کا، ریزرو سیٹس کا فیصلہ جب سے آیا ہے تو میری نظر میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ فیصلہ اس حد تک تو بالکل غلط ہے کہ جو سیٹیں پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا جے یو آئی کو مل گئیں، یہ یا ان کے پاس ووٹس آ گئے، یہ یہاں تک فیصلے کو پہ آپ بالکل تنقید کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نہ ملتی لیکن وہ اٹھا کے ان کو دے دی گئیں جن پارٹی کے پاس آئین میں کوئی حق نہیں تھا کہ وہ سیٹیں حاصل کر لیں، تو اس لحاظ سے ضرور ہماری سیٹیں کم ہوئی ہیں۔ اور جس طرح مولانا صاحب کی 20 سیٹیں شاید ایک بھی نہیں تھی، اب ان کی شاید 2 یا 3 ہو گئی ہیں، اسی طرح پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بھی بڑھ گئی ہیں اور ہماری کم ہوئی ہیں، تو یہ ایک حقیقت ہے اس ججمنٹ کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، میری نظر میں اب اگر سینٹ کی بڑی کوشش کی تھی ہم نے کہ جو سیٹیں ہیں وہ آئین کے مطابق ہوں، لیکن ہم نے بحث کے بعد جب ایک بار فیصلہ آ گیا تو اب اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، تو آپ سامنے ہے آپ کے، اگر یہ کسی نتیجے میں کسی ریویو میں یا کسی طریقے سے یہ ججمنٹ ریورس ہوتی ہے تو پھر اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا، یہ سیٹیں پھر واپس ہونی پڑیں گی، لیکن فی الحال تو یہ قانون کے مطابق یہی ہوگا کہ الیکشنز ہونے والے ہیں اور اس میں وہ سیٹیں تبدیل ہوں گی۔ علی ظفر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ اب فیصلہ دوبارہ تو ریورس نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، پھر وہ تبدیل ہوا، پھر ایک نیا فیصلہ آیا، تو تیسری دفعہ تو نہیں نا فیصلہ ریورس ہو سکتا۔